آپ دیکھ رہے ہیں وطن سماچار۔ چناؤ کے بیچ بہار کی اس دھرتی سے آج ہم بات کریں گے انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر کے بارے میں۔ دراصل بات کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ دیر رات کافی 12 بجے کے بعد کا سمے تھا۔ فیروز بخت احمد صاحب نے فون کی گھنٹی بجائی اور کافی دیر تک بجتی رہی۔ کئی بار میں نے اگنور کیا کیونکہ نیند میں تھے اور پتہ نہیں تھا، ایسے ہی بند کر دیتے تھے، لیکن جب دیکھا کہ فیروز بخت صاحب کا فون ہے تو فوراً فون اٹھایا اور بات چیت کی۔ انہوں نے کافی اضطراب کے حالت میں اور کافی پریشانی کی حالت میں، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور غم کی حالت میں انہوں نے کہا کہ مولانا ابوالکلام آزاد کو اس سال بھی انڈیا اسلامک کلچر سینٹر نے اگنور کر دیا ہے۔ وہ بہت دکھی تھے، پریشان تھے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح سے کانگریس پارٹی مولانا ابوالکلام آزاد کو پچھلے 70 سالوں سے اگنور کرتی چلی آئی ہے ان کی وفات کے بعد سے، وہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور اب ایک بار پھر مولانا ابوالکلام آزاد کو اگنور کیا جا رہا ہے۔ ان کا آروپ یہ تھا کہ چونکہ سلمان خورشید صاحب جو دیش کے پورو ودیش منتری اور کئی منترالیوں کے مکھیا رہے اور ساتھ ہی کانگریس پارٹی کے سینئر نیتا بھی ہیں اور سینئر لائر بھی ہیں، کیونکہ ان کا سمبند بھی کانگریس سے ہے، اس لیے شاید وہ یہ نہیں چاہتے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کو یاد کیا جائے، یا جن لوگوں کو انہوں نے ذمہ داری دے رکھی ہے وہ نہیں چاہتے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کو یاد کیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی آروپ لگایا کہ بیتے سال جب ہم نے انٹرونشن کیا اور ہم نے لیٹر لکھا، بات چیت کی، تو اس کے بعد آنند فانند میں ایک پروگرام مولانا ابوالکلام آزاد کو لے کر کے آیوجت کیا گیا، لیکن اس سال بھی جو کیلنڈر جاری کیا گیا ہے اس میں مولانا ابوالکلام آزاد کا اور 11 نومبر کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ویسے بھی دیش میں 11 نومبر کو ایجوکیشن ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی اہمیت کو صرف اس بات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ کے آر ملکانی بہت ہی سینئر ہسٹورین رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی پولیٹیشین رہے ہیں، اور ان کے حوالے سے آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کے پورو ادھیکش نوید حامد نے ایک پروگرام میں بتایا کہ جب مولانا ابوالکلام آزاد کو شکشا منترالیہ مل گیا، اس وقت RSS نے جشن منایا تھا کہ مولانا نے ودیش منترالیہ یا ہوم منترالیہ یا اس طرح کی دوسری جو منسٹریز تھیں اس کو نہیں لیا، لیکن انہوں نے کہا کہ کے آر ملکانی نے ایک موقع پہ کہا کہ اب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ مولانا نے جو لکیریں کھینچی تھیں ان کو مٹانا بہت مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن سا ہو گیا ہے، اور اب ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مولانا نے دوسرے منترالیوں پر شکشا منترالیہ کو کیوں ترجیح دی تھی۔ مولانا کتنے ویژنری تھے اس کوٹ سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس بات کو بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد دیش کے پہلے پردھان منتری بننے کی لائن میں سب سے آگے تھے۔ جس وقت ملک آزاد ہو رہا تھا، آزادی سے ٹھیک پہلے مولانا ابوالکلام آزاد سے کانگریس پارٹی کے ادھیکش پد سے استعفیٰ لے لیا گیا۔ الیاس اعظمی نے اپنی پوری کتاب میں مسلمانوں کی سیاست، زخم اور علاج میں اس بات کو منشن کیا ہے۔ اگر مولانا ابوالکلام آزاد سے استعفیٰ نہ لیا گیا ہوتا تو یہ بات انڈرسٹوڈ تھی کہ جو بھی کانگریس پارٹی کا ادھیکش ہوگا وہی دیش کا پردھان منتری ہوگا، اور اس طرح مولانا ابوالکلام آزاد دیش کے پہلے پردھان منتری بنتے یا بن سکتے تھے، لیکن ان کو اس سے ونچت کر دیا گیا۔ اور پوری زندگی نہرو کو کوسنے والے الیاس اعظمی نے یہی کہا کہ نہرو کو آگے کرنے کے لیے مولانا ابوالکلام آزاد کو بلی کا بکرا بنایا گیا۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں مولانا کو لے کر کے۔ مولانا کو آپ اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس آدمی نے اس دور میں IIT جیسے اداروں کے بارے میں سوچا تھا۔ وہ آدمی اس زمانے میں سنسکرتی اور کلا کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ 70-75 سال پہلے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ مولانا کتنے ویژنری تھے۔ گاندھی ہو، انگریز ہوں، پنڈت نہرو ہوں، پوری کانگریس پارٹی ہو، مولانا کا ان کی زندگی میں تو احترام بہت تھا، لیکن ان کے انتقال کے بعد آج تک شاید ہی کانگریس پارٹی کا کوئی بڑا نیتا ان کی تربت اطہار پر گیا ہو۔ آپ اس کو یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ شاید مسلمانوں کی بھی یہ غفلت ہے۔ مسلمانوں کی بھی بڑی سے بڑی جماعتیں، بڑے سے بڑے جمعیت علماء، جماعت اسلامی، جمعیت اہل حدیث، مولانا عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ اپنی پوری زندگی مولانا ابوالکلام آزاد کا گنگان کرتے رہے۔ ابوالکلام آزاد التوحید الاسلامیہ جوگا بائی نیو دہلی کے نام سے انہوں نے پورا ایک مجموع البحوث کر کے پورا ایک ادارہ، ایک سائنٹیفک ریسرچ سینٹر بنایا انہوں نے۔ مولانا کا یہ مقام رحمانی صاحب کی زندگی میں تھا، لیکن اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو چاہے وہ سنابل کے چلانے والے ہوں یا جمعیت اہل حدیث ہو، جمعیت علماء ہو، جماعت اسلامی ہو، یا
بریلوی جماعت ہوں یا شیعہ جماعتیں ہوں، شاید ہی ان کا کوئی بڑا ریناؤنڈ لیڈر شاید کبھی گیا ہو، الا ماشاء اللہ نہیں کہہ سکتے۔ نہ وہاں پر لوگ جاتے ہیں، نہ وہاں پر اس کے اہم بات تو یہ ہے، آپ کو شاید تعجب ہوگا، اس زمانے میں کافی سال پہلے میں نے ایک کمپین چلایا تھا، اس میں فیروز بخش صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے، کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی تربت اطہر پر ان کا نام تک صحیح سے نہیں لکھا ہوا تھا۔ یہ آپ ان سرکاروں کی ذمہ داری یا اس کلچرل کمیٹی کی ذمہ داری یا جن کا رکھ رکھاؤ کا کام ہے، ان کے بارے میں آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کتنے حد تک سنجیدہ ہیں۔ ان کے مزار کو بند مقفل کر کے رکھا گیا، اور وہاں کا جو عالم تھا اس کو آپ سے بیان نہیں کر سکتے، اللہ معاف کرے۔ لیکن مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں کہ کسی کو بھلانے سے بڑی بات تو یہ ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ صوفیاء کرام سے انتہائی محبت اور عقیدت رکھتے تھے۔ ایک بار قوالی کے پروگرام میں گئے اور آنند موہن زچھی گلزار دہلوی نے اس کے بارے میں پوری ایک رپورٹ کی، اس میں انہوں نے کہا کہ مولانا کو روکنا بڑا مشکل تھا، لیکن مولانا گئے، رکے، قوالی بھی سنی اور کافی دیر تک مولانا رہے۔ تو مولانا کس طرح سے لوگوں کا احترام کرتے تھے، لوگوں کے جذبات کا احترام کرتے تھے۔ مولانا کی جو سوچ تھی وہ شاید 100 سال آگے سوچتے تھے۔ الہلال، البلاغ، غبار خاطر، یہ ایسی کتابیں ہیں جو ہمیشہ کے لیے اجر و عمر ہو گئی۔ ان کو جب آپ پڑھیں گے، آج کی نسل جو اردو سے نابلد ہے یا پرائمری ایج کے جو بچے، میں کہتا ہوں فراغت سے پہلے 6ٹھی 7ویں 5ویں کے بچے بھی جو ہے شاید مولانا کی غبار خاطر کی اردو کو اچھی طرح نہ سمجھ پائیں۔ مولانا ایک مفسر قرآن تھے، قرآن پر مولانا کی جو اتھارٹی تھی اس کو شاید کم لوگ اس کو محسوس کرتے ہوں گے۔ کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے ترجمان قرآن پڑھی ہو، شاید بہت ریئر، لیکن مولانا کو سمجھنے کی ضرورت ہے، مولانا کو برتنے کی ضرورت ہے، مولانا کی خوبیوں کو دنیا کے سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ جو قوم، جو سماج، جو لوگ اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرتے، ان کی آنے والی نسلیں ان کو معاف نہیں کرتی ہیں، اور وہ بھی جب وہ بڑے ہوں گے تو ان کے چھوٹے ان کا کبھی احترام نہیں کریں گے۔ یہ سماج کی ایک کٹو ستیہ ہے، اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ اہم بات یہ ہے کہ مولانا کے بارے میں کیا کہا جائے۔ مولانا کے بارے پوری زندگی ایک کتاب ہے۔ مولانا نے پارٹیشن کے بارے میں بھی کس طرح سے مولانا رنجیدہ تھے جب پارٹیشن ہو رہا تھا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ مولانا کس طرح سے قبیلہ خاطر تھے، کس طرح سے انہوں نے بھارت کے سینے پر، نقشے پر جو کراس کیا جا رہا تھا اس پر کس طرح سے قبیلہ خاطر تھے، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آج کی نسل تو سوچ بھی نہیں سکتی مولانا کا کیا مقام تھا، مولانا کی کیا خوبیاں تھیں، مولانا کا کیا اقبال تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کو کیا کیا وجاہتیں عطا کر رکھی تھیں۔ مولانا نے پارٹیشن کے لیے کہیں نہ کہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، آپ جب مولانا کی کتاب پڑھیں گے انڈیا میں فریڈم، تو اس میں پنڈت نہرو کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ انڈائریکٹلی اس بات کو آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ ہسٹورین ان باتوں پر بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ ایک ہسٹورین تھے، جب ہم نے ان سے بات کی تو آپ کو کیا بتائیں، اب وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کی قبر پر نور کی بارش کرے۔ انہوں نے کہا نہیں ایسے ایسے کہہ دیا ہوگا، لیکن آپ جب مولانا کی اس کتاب کو پڑھیں گے تو پنڈت نہرو کی اس کانفرنس کا مولانا نے ذکر کیا، پریس کانفرنس کا جو بامبے میں انہوں نے کیے تھے، اور کہا تھا کہ یہ کہیں نہ کہیں پارٹیشن کا ایک سبب ہے۔ اس طرح کی باتیں ہیں، اس کو آپ دیکھیے، جب تک آپ پڑھیں گے نہیں تب تک سنی سنائی باتوں پر مت جائیے۔ مولانا کو لعن طعن بھی بہت سارے لوگوں نے کیا، مولانا کو مغلظات بکی بھی بہت سارے لوگوں نے، جنہوں نے کیا کیا نہیں مولانا کو کہا، لیکن مولانا یہی کہتے رہے کہ یہ ملک نہیں بٹنا چاہیے۔ جامع مسجد کی سیڑھیوں سے مولانا نے کیا کیا نہیں کہا، کس طرح سے لوگوں کو روکا۔ شاید آج جو لوگ، بلکہ مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی آج جو بھارت میں ہے، وہ کہیں نہ کہیں مولانا ابوالکلام آزاد کی مرہون منت ہے، مولانا کی کوششوں اور کاوشوں کا ثمرہ ہے۔ آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے، اس میں مولانا کی کنٹریبیوشن کو آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ مولانا ایک ایسے عالم تھے جو دین کے ساتھ دنیا پر بہت باریک نظر رکھتے تھے، ایک ایسا فلاسفر
ایک ایسا اسپیکر، ایک ایسا اوریٹر، ایک ایسا مفسر قرآن، ایک ایسا تھنکر جو آج کے نہیں بلکہ کل پر نظر رکھتا تھا۔ مولانا جانتے تھے، مولانا سمجھتے تھے کہ پارٹیشن کے بعد کیا ہوگا۔ مولانا ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بے بس ہو گئے، مولانا ایک وقت ایسا بھی آیا کمزور پڑ گئے، لیکن آپ یہ سوچئے کہ مولانا کو بھارت رتن اس پارٹی میں نہیں دیا، ایک کٹو ستیہ ہے، ایک سچائی ہے، اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ جس پارٹی کی مولانا نے پوری زندگی خدمت کی، آخر کیا وجہ ہے؟ اس پر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال بات بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن فیروز بخش صاحب کا یہ پیغام، یہ میسج انڈیا اسلامک کلچر سینٹر نے مولانا ابوالکلام آزاد کو اس سال اگنور کیا ہے۔ ہم آشا کرتے ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ شاید جو لیڈرشپ ہے اس بات کو سمجھے گی اور مولانا کے مقام کو دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کرے گی۔ ایک اسپیچ نہیں، ایک لیکچر نہیں، بلکہ مولانا کے نام سے ایک چیمبر بنانے کی ضرورت ہے، مولانا کے نام سے اسکالرشپ جاری کرنے کی ضرورت ہے، مولانا کے نام سے ایک باقاعدہ ایک گیٹ موسوم کرنے کی ضرورت ہے۔ ان تمام لوگوں کے ساتھ جنہوں نے انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کے لیے، چاہے چودھری عارف ہوں، موسیٰ رضا ہوں یا جتنے بھی لوگ ہوں، ان لوگوں کے علاوہ مولانا ابوالکلام آزاد جیسے، ڈاکٹر فریدی جیسے لوگوں کی شخصیات کو دنیا کے سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ کیا یہ لیڈرشپ کرے گی، نہیں کرے گی، ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے۔ میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے بنے رہیے وطن سماچار کے ساتھ۔